حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایسے پیغمبر کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کا سردار بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ نبی آخر الزماں جن کی شان، جن کا مرتبہ تمام نبیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے افضل و اعلیٰ رکھا ہے۔ آؤ اسی نبی کے بچپن کا ایک ایسا واقعہ سماعت کریں کہ جس کو سن کر کے ہمارا اور آپ کا دل منور و مجلہ ہو جائے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بات اس وقت کی ہے کہ جب نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف اور صرف 9 سال کی تھی، یعنی کہ نبی کے بچپن کا عالم تھا۔ اور اس بچپنے کے عالم میں مکہ کے اندر ایک دور ایسا آتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب مکہ کے اندر بارش نہ ہونے کی وجہ سے سوکھا پڑ جاتا ہے۔ جب مکہ کے اندر سوکھا پڑ گیا، سوکھے کا عالم یہ تھا کہ وہاں کے جانور جو ہے پیاس کے مارے تڑپنے لگے، زمین وہاں کی سوکھنے لگی، زمین سے ہریالی غائب ہو گئی۔ اب بارش کے لیے لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہونے لگے۔ بارش کے لیے لوگ بہت ساری دعائیں کرتے، مگر کسی کی دعا اس وقت تک قبول نہ ہوتی تھی۔ ایسے عالم میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں اب کیا کیا جائے۔ اس وقت مکہ کے اندر عالم یہ تھا کہ جب لوگ کسی کام کو کرنے کا عہد مکمل طور سے کرتے تھے تو خون کے پیالے کے اندر انگلی ڈبو کر کے قسم کھا لیا کرتے تھے۔ یہ قسم اتنی مشہور ہوتی تھی اور لوگ اس کے پابند تھے کہ اگر اس قسم کو پورا کرنے میں ان کی جان بھی چلی جاتی تو وہ لوگ بلا جھجک اپنی جان تک دینے کو تیار رہتے تھے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اب بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش کے آثار کسی بھی طرف نظر نہیں آ رہے ہیں، تو لوگوں نے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد میں لوگوں نے قسم لی۔ قسم وہی لی کہ ایک پیالے کے اندر ایک خون منگایا، اور خون منگانے کے بعد میں کعبہ مکۃ المکرمہ کے 32 سرداروں نے مل کر کے وہاں پر قسم کھائی۔ قسم یہ کھائی کہ ہم لوگ کعبہ کو جائیں گے اور کعبہ کی دیواروں کو پکڑ کے اللہ سے دعائیں مانگیں گے کہ اے کعبہ کو بنانے والے تو بارش کر دے، اور ہم تب تک دعائیں مانگتے رہیں گے کہ جب تک کہ بارش نہیں ہو جاتی، پھر چاہے کتنے دن ہو جائیں، کتنے دن نکل جائیں، ہم بنا کھانا کھائے، بنا پانی پیے ہم وہیں پر دعائیں مانگتے رہیں گے۔ سب لوگوں نے عہد کر لی اور سب لوگوں نے قسم کھا لی۔ قسم کھانے کے بعد میں سب لوگ اپنے اپنے گھر کو چلے گئے۔ جب رات کا آدھا پہر مکمل ہوا، یعنی کہ آدھی رات جب ہوئی، تو آدھی رات ہونے کے بعد میں ان مکہ کے 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم تب تک دعائیں مانگیں گے کہ جب تک کہ بارش نہیں ہو جاتی، وہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل لیے۔ اپنے اپنے گھروں سے نکلنے کے بعد میں سب کے سب کعبہ کی طرف بڑھنے لگے۔ اتنے میں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا جان تھے، یہ وہ دور تھا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی آخر الزماں اپنے چچا جان حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں رہا کرتے تھے۔ اب جب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے چچا جان، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ کے چچا نے فرمایا، کہا کہ اے میرے بھتیجے، وہ 32 لوگ جنہوں نے قسمیں کھائی ہیں کہ ہم اس وقت تک دعائیں مانگیں گے جب تک کہ بارش نہیں ہو جاتی، ان 32 لوگوں میں میں بھی ایک ہوں، لہٰذا تمامی لوگ تو جا چکے، اس لیے میرا جانا باقی ہے، اور میں بھی اپنی قسم کو مکمل کرنے کے لیے کعبہ کی طرف روانہ ہو رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اے چچا جان، آپ ہمیں بھی ساتھ میں لے چلیے تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ میں چل کر کے دعائیں مانگوں۔ آپ کے چچا نے فرمایا، کہا کہ اے میرے بھتیجے، تم وہاں پر نہیں جا سکتے، کیونکہ وہاں پر صرف اور صرف مکہ کے بڑے لوگ ہی جائیں گے جن لوگوں نے قسمیں کھائی ہیں۔ لیکن آپ کے چچا جان نے کہا، آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اے میرے چچا جان، آپ ہمیں بھی لے کر کے چلیے، کیونکہ میں آپ کے بغیر یہاں پر نہیں رہوں گا۔ تو آپ کے چچا جان نے فرمایا، کہا کہ اے میرے بھتیجے، تم ابھی بچے ہو، اور اگر میں تم کو لے کر کے گیا تو کعبہ کے لوگ، وہاں پر جو لوگ موجود ہیں، وہ تمام لوگ تم کو لے جانے پر اعتراض جتائیں گے، لہٰذا میں تمہیں وہاں پر نہیں لے جا سکتا۔ تو نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اے میرے چچا جان، آپ ہمیں بھی لے کر کے چلیے، اگر ان لوگوں نے اعتراض جتایا تو میں واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چچا جان مان گئے اور آپ کو بھی ساتھ میں لے کر کے چلنے لگے۔
جب آپ کعبہ میں پہنچے، کعبہ کی دیوار کو پکڑ کے آپ بھی اللہ سے دعائیں مانگنے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں پر موجود تھے، مگر آپ ابھی پیچھے کھڑے تھے۔ اب جب رات کا وقت تھا، کسی کو کچھ دکھائی نہیں دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں کہ نہیں ہیں۔ اب سبھی لوگ کعبہ کی دیواروں کو پکڑ کے دعائیں مانگ رہے ہیں، کچھ اس قدر سے کہ کعبہ کو بنانے والے بارش کر دے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے بارش کر دے، اے ہم سب کو دنیا میں بھیجنے والے بارش کر دے، اس کعبہ کے صدقے میں بارش کر دے۔ کچھ اس طرح سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اور اسی طریقے سے دعائیں مانگتے رات کا پورا پہر ختم ہو گیا۔ مطلب کہ پوری رات ختم ہو گئی اور اب صبح ہونے کو تھا، مگر ابھی بارش کا کہیں پر نام و نشان نہیں تھا۔ اب لوگ بھی پوری رات دعائیں مانگتے رہے۔ جب صبح ہو گئی، صبح ہونے کے بعد میں جب مکہ والوں نے سنا، مکہ والوں نے جانا کہ کعبہ پہ کچھ لوگ اپنی قسمیں پورے کر رہے ہیں، کعبہ کی دیواروں سے چپک کر، کعبہ کی دیواروں پر اپنے ہاتھ کو رکھ کر کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ بارش کر دے، تو وہ لوگ ان کی مدد کرنے کے لیے، ان کی ہمت کو بڑھانے کے لیے، وہ لوگ بھی کعبہ سے، مکۃ المکرمہ سے کعبہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب جب سب کے سب لوگ، ہر چھوٹا بڑا انسان، ہر بوڑھا مرد جوان عورتیں، تمام کے تمام مکہ والے کعبہ کی طرف جانے لگے۔ اب کعبہ کی طرف جب پہنچے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد میں ان لوگوں نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنی قسم کے مطابق کعبہ کی دیواروں پر اپنے ہاتھ کو رکھ کر کے اللہ سے دعائیں طلب کر رہے ہیں، مگر ان تمام 32 لوگوں کی دعاؤں میں ابھی تک کوئی اثر نہیں دکھ رہا۔ مطلب کہ ابھی تک بارش ہونے کا کہیں پر نام و نشان نہیں ہے، کہیں دور دور تک بادل بارش کے نہیں دکھ رہے ہیں۔ لہٰذا مکہ کے تمام لوگ جو وہاں پر موجود تھے، وہ لوگ بھی ان کے ساتھ میں دعائیں مانگنے لگے، وہ لوگ بھی ان کے ساتھ میں ان کی باتوں کو دہرانے لگے اور کہنے لگے کہ اے کعبہ کو بنانے والے، اے ہم سب کو پیدا کرنے والے، تو بارش کر دے۔ لہٰذا بات ایسی ہوئی کہ تمامی لوگ مل کر کے دعائیں مانگنے لگے۔ دعائیں مانگتے پوری رات گزر گئی۔ اب صبح ہو گیا، مکہ والے آ گئے۔ صبح سے اب پھر سے دن چڑھنے لگا، اب دن چڑھتا گیا یہاں تک کہ دن کا ایسا پہر آ گیا کہ سورج ایک دم سوانیزے پر آ گیا، یعنی سورج اپنے تاپ پر آ گیا، اور پوری طریقے سے لوگوں کو گرمی لگنے لگی، پوری طریقے سے لوگوں کو دھوپ لگنے لگی، جس کی وجہ سے تمامی کے تمام لوگ پسینے میں تر بتر تھے۔ اب اس پوری گرمی میں لوگ جو ہے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، سب نے قسم کھائی ہے تو سب لوگ اپنی اپنی قسموں کو مکمل کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان لوگوں کی دعاؤں میں کوئی اثر نہیں دکھ رہا۔ اور ہونا بھی کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندے نبی آخر الزماں کی شان مکہ والوں کو اور اس کے ساتھ تمام دنیا والوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ آخر میرا محبوب میرے لیے اتنا محبوب ہے کہ وہ جس چیز کی طرف اشارہ کر دے، جو چیز اس کی زبان سے نکل جائے، میں اسے پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اتنے میں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ ان کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ آپ نے پیچھے مڑ کر کے جب دیکھا تو کیا دیکھا کہ آپ کے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں موجود ہیں۔ آپ نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ یہ بھتیجے کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اے چچا جان، آپ ہمیں بھی اجازت دیجئے، میں بھی اللہ سے دعائیں مانگوں، یقیناً اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ تو آپ کے چچا جان حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو کہا کہ اے میرے بھتیجے، تم پیچھے چلے جاؤ، ورنہ یہاں پر تمہیں لانے پر تو لوگوں نے اعتراض تو کیا ہی تھا، اب تمہیں دعائیں کیوں کر مانگنے دیں گے، کہ جبکہ تم ابھی چھوٹے ہو، کعبہ کے سردار بھی نہیں ہو، مکہ کے سردار بھی نہیں ہو، اور تم نے قسم بھی نہیں کھائی ہے، لہٰذا لوگ تمہیں کعبہ کی دیوار سے چپک کر کے اس پر ہاتھ رکھ کر کے اللہ سے دعائیں مانگنے نہیں دیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی اتنی باتوں کو سن کر کے آپ پیچھے جا کر کے بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر کا عرصہ گزرا، اب لوگ گرمی سے پریشان ہو رہے ہیں، گرمی سے لوگ بے حال ہیں۔ ایسے عالم میں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سے محسوس کیا کہ ان کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ آپ نے پھر سے مڑ کے دیکھا تو وہی نبی آخر الزماں آپ کے بھتیجے موجود تھے۔
آپ نے پھر سے کہا کہ اے میرے بھتیجے، یہاں یہ مکہ کے لوگ تمہیں دعائیں مانگنے نہیں دیں گے۔ تو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اے چچا جان، میں تو اس بار اس لیے آیا تھا کہ آپ کو پسینہ بہت نکل رہا ہے، میں آپ کے پسینے کو پوچھنے کے لیے آیا تھا، اور آپ اپنی چادر سے اپنے چچا سے نکلتے ہوئے پسینے کو آپ پوچھنے لگتے ہیں۔ اتنے میں چچا کا پیار، چچا کے دل میں اپنے بھتیجے کے لیے محبت امڑ کے آتی ہے، اور آپ اپنے بھتیجے کو یعنی نبی آخر الزماں کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ جب آپ نے اپنے سینے سے لگانے کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اے میرے چچا جان، آپ اجازت تو دیجئے، آپ لوگوں سے پوچھئے تو اگر آپ مجھے ایک مرتبہ دعائیں مانگنے کے لیے دیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کر دے گا۔ ابھی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بولنے ہی والے تھے کہ اس سے پہلے چچا اور بھتیجے کے بیچ کی ہوئی باتوں کو ان 32 لوگوں میں سے کسی ایک نے سن لیا، اور اس نے لوگوں کو پکار کر کے کہا کہ اے لوگوں، پریشان نہ ہو، بارش ہونے والی ہے۔ تو لوگ بھی خوش ہو گئے، اور انہوں نے چاروں طرف آسمان میں جب نظر دوڑائی تو دیکھے کہ بادل ویسے کے ویسے ہے، ابھی بارش کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے شخص، کیا تم گرمی کے عالم سے، گرمی کی شدت سے کیا تم پریشان ہو چکے ہو؟ کیا تمہارا دماغ گھوم گیا ہے؟ کیونکہ تمہیں بھی دکھ رہا ہے کہ ابھی بارش کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ بارش ہونے والی ہے۔ تو اس شخص نے کہا، ارے نہیں، میں ایسا کہاں بولتا ہوں، یہ تو ابو طالب کا بھتیجا محمد کا کہنا ہے کہ اگر میں دعائیں مانگوں گا تو اللہ تعالیٰ بارش کر دے گا، اس لیے اسی کی باتوں کو میں نے تم تک پہنچا دیا۔ تو لہٰذا اب سب لوگ پریشان تو تھے ہی، سب لوگ دعائیں مانگ کر کے تھک چکے تھے، لہٰذا لوگوں نے بھی کہا کہ اگر محمد کا کہنا ہے کہ وہ دعائیں مانگے گا تو بارش ہو جائے گی، تو اس سے کہو کہ وہ بھی دعائیں مانگے۔ لہٰذا لوگوں نے اپنی رضامندی جتائی اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جا کر کے دعائیں مانگیے، آپ بھی ہمارے لیے اور مکہ کے لیے بارش کی دعائیں مانگیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جلد سے جلد بارش کر دے، تاکہ ہم اور ہمارے جانور اور ہماری زمینیں سب ہری بھری ہو جائیں۔ لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اجازت ملی کہ وہ بھی دعائیں کرے، تو سب لوگ جو کعبہ کی دیواروں کو پکڑ کر کے، وہ لوگ جو دعائیں مانگ رہے تھے، آپ نے کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر کے دعائیں نہ مانگی، بلکہ آپ کعبہ کے پاس چلے گئے۔ کعبہ کے پاس جانے کے بعد میں آپ نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، تم اتنی دیر سے کیا کر رہے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم بارش کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگ دعائیں مانگ رہے تھے تو میں کہا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ جب ہم لوگ دعائیں مانگ رہے تھے تم میرے پیچھے کھڑے تھے، تم ہمارے پیچھے کھڑے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اے لوگو، اب میں جو دعائیں مانگنے جا رہا ہوں، لہٰذا اب تم لوگ میرے پیچھے آ کر کے بیٹھ جاؤ۔ لہٰذا کچھ لوگ نے رضامندی جتائی اور کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہارے پیچھے آتے ہیں، لیکن اس میں تم دکھانے کیا والے ہو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ بس بات اتنی سی ہے کہ جب تم لوگ دعائیں مانگ رہے تھے میں تمہارے پیچھے تھا، اب میں دعائیں مانگنے جا رہا ہوں تو تم لوگ بھی میرے پیچھے آ جاؤ۔ لہٰذا 32 میں سے 20 لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ گئے، اور پیچھے آنے کے بعد میں آپ نے پھر سے ان لوگوں سے آواز دی کہ جو لوگ ابھی تک نہیں آئے تھے، ان سے کہا کہ اے لوگوں، تم لوگ پھر سے میرے پیچھے آ جاؤ۔ میں دوبارہ سے تم لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ میرے پیچھے آ کر کے بیٹھ جاؤ، ورنہ اگر اس محمد نے اپنے قدم کو پیچھے کر لیا تو قسم خدا کی، اے مکہ والو، قیامت تو آ جائے گی مگر مکہ کے اندر کبھی بارش نہیں آئے گی۔ لہٰذا جب لوگوں نے اس بات کو سنا تو کعبہ کے لوگ، وہ بھی جو وہاں پر سردار موجود تھے، وہ لوگ بھی ڈر گئے، اور وہ لوگ بھی ان سے کہنے لگے، ان لوگوں نے بھی ان سے کہا کہ اے لوگو، تم لوگ محمد کی باتوں میں آ جاؤ، آخر ہم لوگ بھی کل سے دعائیں مانگ کے
تھک چکے ہیں، لہٰذا اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اس بچے کی کیا حالت ہے، اس بچے کے اندر ایسی کون سی چیز ہے جو اسے لگتا ہے کہ یہ جو ہے دعائیں مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کر دے گا۔ لہٰذا تمامی کے تمامی لوگ، یعنی وہ جو 32 سردار وہاں پر موجود تھے، وہ سب کے سب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے مکہ کے پاس میں جا کر کے بیٹھ گئے۔ جب سب لوگ بیٹھ گئے تو ان میں سے کسی شخص نے پکار کر کے کہا کہ اے محمد، اب تم نے جو ہمیں اپنے پیچھے بٹھا دیا ہے، اب تم بھی دعائیں مانگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مکہ کے اندر بارش کر دے، مکہ میں بارش نازل فرما دے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اے لوگو، اگر میں نے بھی تمہاری ہی طرح دعائیں مانگ لی تو تم میں اور مجھ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ تو اتنے میں ایک شخص نے اور کہا کہ اے محمد، اگر تم اس طریقے سے دعائیں نہیں مانگنے والے ہو تو پھر تم کرنے کیا والے ہو؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اے لوگو، جب میں تم لوگوں کے پیچھے تھا تو میں تم سے کچھ نہیں بول رہا تھا، تم لوگ دعائیں مانگ رہے تھے، لہٰذا اب تم لوگ میرے پیچھے بیٹھے ہو تو آپ لوگوں کا بھی فریضہ بنتا ہے کہ آپ لوگ بھی میرے پیچھے بیٹھے رہو۔ میں بھی دعائیں مانگتا ہوں اور میں بھی اللہ سے بارش کی دعائیں کروں گا، لیکن میں اپنے طریقے سے کروں گا۔ لہٰذا تمامی کے تمامی لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور سب کے سب لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے پیچھے بیٹھے تھے۔ سارا مکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی عادتیں، ان کی ہوئی چیزوں کو دیکھ رہا تھا کہ آخر محمد کرنے کیا والا ہے۔ آخرکار اتنی ہی دیر میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رخ انور کو، اپنے چہرے مبارک کو ہلکا سا آسمان کی طرف اٹھایا۔ جب آپ نے ہلکا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو مکہ والوں نے دیکھا آپ کا چہرہ آسمان کی طرف ہلکا سا اٹھتے ہی آپ مکہ کے اندر بادل چھانے لگے، بارش کے بادل اکٹھا ہونے لگے۔ پھر آپ نے ہلکا سا چہرہ اور آسمان کی طرف اٹھایا۔ جب آپ نے ہلکا سا چہرہ اور آسمان کی طرف اٹھایا تو ابھی جو بادل بنے ہوئے تھے انہی بادلوں سے بوندا باندی شروع ہو جاتی ہے۔ اب مکہ کے لوگ خوش ہو رہے تھے کہ محمد کی دعا قبول ہو گئی۔ اتنے میں آپ نے اپنا پورا چہرہ انور، پورا رخ مبارک آپ نے جو ہے آسمان کی طرف اٹھایا، جس کی وجہ سے مکہ میں زوردار بارش ہوئی اور مکہ میں چاروں طرف بہت زوردار بارش ہونے لگی۔ جب مکہ والوں نے یہ دیکھا تو سب لوگ خوشی کے مارے جھوم اٹھے اور یا محمد کے القاب، یا محمد کے الفاظ اپنے زبانوں سے نکالتے ہوئے اپنے گھر کی طرف خوشی خوشی چلے گئے۔ جب آپ سبھی لوگ، مکہ کے تمامی لوگ جب اپنے اپنے گھروں کی طرف خوشی بخوشی لوٹ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے سے فرمایا، کہا کہ اے میرے محبوب، آپ کو اپنا رخ انور آسمان کی طرف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تم انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں پورے مکے میں بارش کر دیتا۔ لہٰذا اے سنی مسلمانوں، وہ شان میرے نبی کی ہے، وہ شان نبی آخر الزماں کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان بخشی ہے کہ اپنے محبوب کی 9 سال کی عمر میں مکہ والوں کو پانی سے سرابور کیا، مکہ والوں کو اپنے محبوب کی دعاؤں سے پانی دیا، اور ساتھ ہی ساتھ مکہ کے تمام سرداروں کو اپنے محبوب کے پیچھے لا کر کے کھڑا کر دیا۔ اپنے محبوب کو امام 9 سال کی عمر میں اور مکہ کے تمام سرداروں کو اپنے محبوب کا مقتدی